अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद फखर में खुशामदीद। बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आ गई है सामने कि जनाब इमरान खान साहब की ख्वाहिश अपनी जगह पर, लेकिन अदालती हुक्म के बाद अब इमरान खान साहब के लिए पंजाब असम्बली और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली की तहलील कम अज़ कम 11 जनवरी तक तो नहीं होने जा रही। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्होंने इमरान खान के वाज़े तौर पर मना करने के बावजूद लाहौर हाई कोर्ट के अंदर एक तहरीरी यकीन दहानी ज़मानतनामा जमा करा दिया है। और उसके अंदर उनका ये मानना है कि जनाब जिस तरह तुझे कहोगे वही होएगा, असम्बली में किसी भी सूरत तहलील नहीं करूँगा। और ये जो मुकदमा है ये आप अपने हिसाब से चलाते रहे, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है। जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने जो अहम तरीन मामला, जो एक आइनी मामला उनकी ज़ेर समात था, उसके ऊपर उनका ये कहना है कि जनाब हम आपकी यकीन दहानी पर एतमाद करते हुए जो गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब की तरफ से जो हुक्मनामा दिया गया था आपको डी नोटिफाई करने का, उस हुक्मनामे को मुअत्तल किया जाता है। चौधरी परवेज़ इलाही और उनकी काबीना को बहाल किया जाता है इस यकीन दहानी पर कि वो असम्बली को डिज़ोल्व नहीं करेंगे और जो तयशुदा टाइम है उसके अंदर वो एतमाद का वोट भी हासिल करेंगे। और इस जो पिटीशन दायर की थी चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से, इसकी समाअत अब सर्दियों की छुट्टियों के बाद यानी 11 जनवरी को होगी और 11 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए हैं। इसका मतलब ये है कि इस सारे मामले का जो ड्रॉप सीन हुआ उसके दो पहलू सामने आ गए। नंबर 1 कि जो इमरान खान साहब का एजेंडा था वो अब तकमील तक नहीं पहुंचेगा, असम्बलियाँ डिज़ोल्व नहीं होंगी, मुल्क को एक अदम इस्तेहकाम का शिकार करने का जो रास्ता अपनाया गया था PTI चेयरमैन की तरफ से, उस रास्ते के आगे अब ख़ुद उन्हीं की जो इत्तेहादी जमात है उसने एक रुकावट खड़ी कर दी है। और दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू जो इस मामले का सामने आ रहा है वो है चौधरी परवेज़ इलाही साहब का इमरान खान साहब की पीठ पे छुरा घोंपना। इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं है कि जिस वक्त इस मामले की समाअत चल रही थी लाहौर हाई कोर्ट में, वहाँ पर जब फाजल अदालत ने अली ज़फ़र साहब जो कौंसल थे परवेज़ इलाही साहब के, उनसे पूछा कि जनाब क्या आप कोई यकीन दहानी तहरीरी तौर पर जमा कराने के लिए तैयार हैं कि जब तक ये मामला चल रहा है उस वक्त तक आप असम्बली तहलील नहीं करेंगे। उन्होंने कहा जनाब मैं अपने को तो कुछ नहीं कह सकता, मुझे ज़रा चाहिए थोड़ा सा टाइम ताकि मैं इमरान खान और चौधरी परवेज़ इलाही से रब्ता कर सकूँ। अदालत ने कहा जनाब आपको 10 मिनट दिए जाते हैं, आप 10 मिनट के बाद आ जाएँ। उसके बाद जनाब वो चले गए, फिर वापस आए, उन्होंने कहा जनाब अभी तक रब्ता नहीं हुआ। उन्होंने कहा जनाब 1 घंटा और दिया जाता है, 60 मिनट्स उनको और मिल गए। और उसके बाद जब वो आए तो उनका ये कहना था कि हम कोई किसी तरह की तहरीरी ज़मानत देने के लिए तैयार नहीं हैं। अलबत्ता अदालत अगर अपने फ़ैसले में ये लिख दे कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब इस मामले की फ़ैसले तक जो है वो असम्बली तहलील नहीं करेंगे तो हम इस फैसले को तस्लीम करेंगे। उन्होंने कहा जनाब हम क्यों लिख के दें, यानी हम आपको लिख के दें ताकि कल आप ये बयानिया बनाएं कि जनाब हम तो असम्बलियाँ तोड़ना चाहते थे, हाई कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया, हाई कोर्ट ने इजाज़त नहीं दी, मलबा हमने डाल देना हाई कोर्ट के ऊपर, अदालत के ऊपर, हम ये मलबा क्यों उठाएं। आप यकीन दहानी कराएंगे तो उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। तो जिसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इमरान खान के मौक़िफ़ को रद्द करते हुए अली ज़फ़र साहब से ख़ुद रब्ता किया और रब्ता करने के बाद उन्होंने कहा जनाब अदालत जिस तरह की यकीन दहानी मांगती है वो लिख के दें, मैं इस पर दस्तखत करता हूँ। वो तहरीरी तौर पर वो जो ड्राफ्ट है वो तैयार किया गया, चौधरी परवेज़ इलाही साहब को भिजवाया गया, चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने उसके ऊपर दस्तखत किए, दस्तखत करने के बाद अपनी मोहर लगाई और वो वापस भेजा। और फिर वही अली ज़फ़र साहब जिन्होंने इससे पहले इस बात का ऐलान किया था कि जनाब हम किसी तरह की कोई तहरीरी यकीन दहानी नहीं दे रहे, अली ज़फ़र साहब ने ना सिर्फ तहरीरी यकीन दहानी अदालत के सामने कागज़ पकड़ कर पढ़ी बल्कि ये भी बताया कि जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब आपकी हर एक हदायत पर अमल करेंगे। इसका मतलब ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जो बात कही थी इमरान खान साहब को, जब ये मुशावरती अमल इमरान खान साहब ने रावलपिंडी जलसे में जब यकतरफा तौर पर ऐलान कर दिया था कि जनाब हम इस सिस्टम से का हिस्सा नहीं रहेंगे, हम इससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो उसके बाद इमरान खान साहब ने मुशावरती अमल का आगाज़ किया था। तो उस वक्त भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इस बात का बरमला इज़हार किया था कि जनाब ये वाला काम ना करें, इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात होंगे और आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। और फिर हम न्यूज़ के साथ इंटरव्यू में भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने वाज़ेह तौर पर इस बात का इज़हार किया था कि हमें कम अज़ कम 4 महीने चाहिए, 4 महीने तक असम्बली तहलील नहीं होगी। इसका मतलब ये है कि चौधरी
پرویز الہی صاحب نے جو آصف علی زرداری صاحب کا جو شٹل مشن تھا لاہور، جہاں پر انہوں نے چودھری شجاعت حسین صاحب اور دیگر اکابرین کے ساتھ ملاقاتیں کی تھیں، ان کے اندر جو چیزیں طے پائی تھی، نہایت باریک قسم کی سیاست کی گئی تھی، باریک قسم کی سیاست، اور اس باریکی کے ذریعے جو عمل طے پایا تھا، چودھری پرویز الہی صاحب نے گورنر پنجاب چودھری وہ جو ہیں بلیغ الرحمان صاحب، ان کے ساتھ مل کر اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا ہے۔ اور اب جنوری کے اندر میرا نہیں خیال کہ یہ اسمبلیوں کی تحلیل ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے عمران خان صاحب کے بہت سارے مقدمات ہیں جو سماعت میں آ جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی یقینی طور پر پرابلمز میں اضافہ ہوگا، اور جیسے جیسے پرابلمز میں اضافہ ہوگا تو ان کے لیے اسمبلی کی تحلیل اور زیادہ مشکل ہوتی چلی جائے گی۔ میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ خود عمران خان صاحب کی جماعت کے اراکین اسمبلی اس وقت اس بات پر راضی نہیں ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب اگر اسمبلیوں کی تحلیل کے عمل کو آگے بڑھانے کی کوشش کی گئی تو ہم ایک الگ پارلیمانی پارٹی بنا لیں گے۔ اور یہ بات پنجاب کے بعد اب خیبر پختونخوا سے بھی سامنے آ رہی ہے، وہاں سے بھی 47 اراکین اسمبلی کی طرف سے یہ پیغام پہنچا دیا گیا ہے محمود خان صاحب اور پرویز خٹک صاحب کو کہ جناب اینج نہ کرنا، ادروائز یہ جو کانسیکوینسز ہیں یہ آپ کو بھگتنا پڑیں گے۔ اب عمران خان صاحب کو ایک جانب جو بات انہوں نے کہہ دی ہے اس پر عمل درآمد ان کے لیے مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے، اور خود اس کے بعد جو ان کی اپنی جماعت ہے اس کو لے کر اس بات پر متفق کرنا کہ جناب اب ہم اسمبلیاں تحلیل نہیں کریں گے، اس کے ان کے لیے بھی یہ بات اب بہت زیادہ مشکل ہے۔ اب اگر بالفرض محال ہم اس بات پر آ جاتے ہیں کہ جناب 11 جنوری کو جو فاضل عدالت ہے وہ اعتماد کے ووٹ کے بعد اور یہ جو نوٹسز پر اس پر حتمی سماعت کے بعد جو کالا دم ہے وہ قرار دے دیتی ہے گورنر پنجاب کا نوٹیفیکیشن، تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد اگر چودھری پرویز الہی صاحب اسمبلی توڑیں گے یا اس کی ایڈوائس دیں گے تو کیا اس پر عمل درآمد ہوگا؟ یقینی طور پر ہوگا، کیونکہ وہ ایک آئینی عمل اب مکمل ہو چکا ہوگا۔ لیکن اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کی جو خواہش تھی 23 مارچ سے پہلے الیکشنز کرانے کی، وہ پوری نہیں ہو پائے گی، کیونکہ 23 مارچ کے بعد 24 مارچ سے رمضان المبارک کا آغاز ہو جائے گا، اور 11 جنوری کے بعد بھی اگر سپوز 12 13 14 15 جنوری کو یہ جو ہے عمران خان صاحب اسمبلی کی تحلیل کا اعلان کرتے ہیں تو رمضان کے اندر تو الیکشن ہو نہیں سکیں گے، رمضان کے اندر الیکشن کیمپین چل نہیں پائے گی، تو لا محالہ یہ معاملہ اپریل کے اینڈ یا مئی کے شروع میں چلا جائے گا۔ اور اگر یہ مئی کے شروع میں چلا جاتا ہے تو اس وقت بھی الیکشن نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ مئی کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے مطابق پنجاب کے اندر بلدیاتی انتخابات ہونے ہیں، جس کے لیے خود چودھری پرویز الہی صاحب نے جو لاسٹ پروونشل کیبنٹ کی میٹنگ کی تھی اس کے اندر انہوں نے نیا بلدیاتی ایکٹ جو ہے اس کی منظوری دی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ از آل سیٹ فار دی لوکل باڈیز الیکشن، اور اگر وہ لوکل باڈیز الیکشن کی طرف جائیں گے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ لوکل باڈیز الیکشن بھی ہو رہے ہوں اس کے ساتھ پروونشل اسمبلیز کے الیکشن بھی ہو رہے ہوں۔ تیسرا امپورٹنٹ فیکٹر آ گیا ہے اس وقت لا اینڈ آرڈر کی کنڈیشن، اور یہ لا اینڈ آرڈر کی جو کنڈیشن ہے وہ آج کے واقعات سے یہ بات کو ثابت کر رہی ہے کہ لا اینڈ آرڈر کو اگر فوری طور پر ایڈریس نہ کیا گیا، اس ایشو کو فوری طور پر ریزالو کرنے کی کوشش نہ کی گئی تو پھر اس کے بھی اثرات آئیں گے، اور اس ماحول کے اندر جہاں پر لا اینڈ آرڈر کنٹرول میں نہیں ہوگا یا لا اینڈ آرڈر کی کنڈیشنز کسی طریقے سے اونچ نیچ کا شکار ہوں گی، تو اس سچویشن کے اندر بھی پیپل ایٹ لارج کو جو ہے ان کی جان کو خطرے میں ڈالنا یقینی طور پر کسی بھی حکومت کے لیے آسان کام نہیں ہے۔ اور اس ماحول کے اندر ماضی کے اندر بھی بے شمار ایسی مثالیں ہیں جہاں پر ایسے واقعات کے نتیجے میں انتخابات کو مؤخر کیا گیا ہے، بلکہ کئی جگہوں پر کرم کا واقعہ بھی ریسنٹلی ہمارے سامنے ہے جہاں پر جو الیکشنز ہیں وہ طویل عرصے کے بعد منعقد ہوئے تھے، کیونکہ وہاں پر بھی یہ والی سچویشن ڈیولپ ہو گئی تھی، لا اینڈ آرڈر کی ایشوز، اور اس کے بعد پھر وہاں پر جب الیکشنز ہوئے تو اس کے بعد سلسلہ آگے بڑھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ والی بھینس جو ہے اب چلی گئی ہے پانی میں، الیکشنز کرانے کا جو عمران خان صاحب کا منصوبہ تھا یہ تو اب پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور بظاہر میرے نزدیک اب اس بات کے امکانات کم ہوتے چلے جا رہے ہیں
یہ باتیں آپ سامنے آ رہی ہیں کہ جناب عدالتوں کا کیا کام ہے کہ وہ یہ فیصلے کریں، عدالتوں کا کام تو یہ ہے کہ وہ آئین کے مطابق فیصلے دیں، عدالتوں کا کام تو یہ ہے وہ قانون کے مطابق فیصلے دیں، عدالتوں کا درمیانی راستہ نکالنے کا کام نہیں ہے۔ تو بھائی اگر عدالتوں کا یہ کام نہیں ہے تو پھر گارنٹی دینے میں کیا پرابلم تھی؟ گارنٹی دی جا سکتی تھی نا کہ جناب جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں ہم اس طریقے کے مطابق کام کریں گے، یا جس طریقے سے چودھری پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب کو سجی دکھا کے کھبی لگائی ہے، تو عمران خان صاحب کو بھی پتا تھا نا کہ کون سی گیم ہو رہی ہے، کس طریقے سے ہو رہی ہے، کون کون سے کھلاڑی اس کے اندر انوالو ہو رہے ہیں اور اس کے کون کون سے نتائج ملیں گے۔ ادروائز ایسا نہ ہوتا تو مونس الہی صاحب کو یہ ٹویٹ کرنے کی ضرورت نہ پڑتی کہ کمال کے لوگوں نے کمال دکھانا شروع کر دیا۔ مونس الہی صاحب سے کوئی بات چھپی ہوئی ہے؟ مونس الہی صاحب کو نہیں پتا کہ کمال کے لوگ کیسے کیسے کمال دکھاتے ہیں؟ اور پاکستان کی تاریخ تو ایسے کمالات سے بھری ہوئی ہے جہاں پر اقلیت اکثریت کے اوپر مسلط ہوگی۔ ابھی اگر ریسنٹلی عمران خان صاحب کے دور کی آپ کو مثال دوں تو صادق سنجرانی صاحب جو چیئرمین سینٹ رہ چکے ہیں، اس سے بڑھ کر اور کیا مثال ہو سکتی ہے کہ جب قرارداد پر عدم اعتماد کی چیئرمین سینٹ کے خلاف پیش ہوتی ہے، اس کے لیے وہ جو لوگ ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ قرارداد کے حق میں ووٹ دینے کے لیے تو 64 لوگ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن جب ووٹنگ کا معاملہ آتا ہے تو معاملہ الٹ ہو جاتا ہے۔ اس میں سے جناب 7 لوگ جو ہیں ان کے ووٹ مسترد کر دیے جاتے ہیں، 4-5 ویسے ہی لاپتہ ہو جاتے ہیں۔ تو وہ جو اکثریت تھی 64 لوگوں کی، وہ شرنک ہو کے 49 ووٹس کے اوپر آ جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت بھی جن لوگوں نے کمالات دکھانے تھے انہوں نے کمالات دکھا دیے تھے، اور عمران خان صاحب سے زیادہ اس بات کا اور کون واقف ہو سکتا ہے کہ یہ کمالات کیسے دکھائے گئے؟ ادروائز آر ٹی ایس بیٹھنے سے پہلے کی جو ریزلٹس کی سچویشن تھی 2018 کے الیکشن میں اور آر ٹی ایس بیٹھنے کے بعد کی جو سچویشن تھی، دونوں کے اندر زمین آسمان کا فرق تھا۔ لہٰذا جو یہ بات تو اب بڑے وثوق کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اس وقت پاکستان کو صرف اور صرف 2 باتوں کی ضرورت ہے۔ سیاسی عدم استحکام کو اب مزید آگے بڑھنے سے روکا جانا چاہیے، اور سیاسی عدم استحکام کے روکے جانے کے بعد معاشی استحکام کی طرف اور امن و امان کے قیام کی طرف توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اگر یہ دونوں صورتیں مزید بگڑتی رہیں، مزید حالات خراب ہوتے رہے، تو پھر یہ وہ کہہ سکتے ہیں نا کہ صورتحال کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گی۔ اگر کسی کے کنٹرول میں نہیں رہی تو پھر جو ہے سیاست یا اقتدار کی جو لڑائی ہے یہ بے معنی ہو جائے گی۔ پاکستان فرسٹ، اسی فارمولے کے اوپر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ کاش چودھری پرویز الہی صاحب، مونس الہی صاحب یا پاکستان تحریک انصاف کے دیگر اکابرین عمران خان صاحب کو یہ بات سمجھا سکے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔